عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں آج ایک اور اہم ترین حساس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ہمیشہ سے اقلیتوں پر، مسلمانوں پر موب لنچنگ کے ذریعے ہو یا الگ الگ بہانوں سے حملے کی خبریں آتی ہیں۔ ایسے میں عیسائیوں پر جو حملے ہوئے ہیں یا حملے ہوتے ہیں، جن خبروں کو چھپا دیا جاتا ہے، وہ کبھی سرخیاں نہیں بناتی۔ ایسی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے 2022 کے پہلے کی غیر سرکاری تنظیم یونائٹڈ کرسچن فورم کی جانب سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پرائم ٹائم میں اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالوں۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے وہی آپ لوگوں سے جو بارہا میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ادارے کو مضبوط کرنے کی اور لنکس کو دوسروں تک شیئر کرنے کی، اس پر آپ لوگ غور کریں، توجہ دیں اور ضرور اس پر عمل کریں۔ ناظرین گرامی، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے NGO کی جانب سے جاری ہیلپ لائن نمبر پر مدد کے لیے آئے فون کال کی بنیاد پر جمع کیے گئے ایک ڈیٹا سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال جولائی تک عیسائیوں پر 300 سے زائد حملے ہوئے۔ ان میں زبانی، جسمانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے ہوئے حملے کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ سمیدہ پال نے دی وائر میں اس خبر کو تفصیلات کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یونائٹڈ کرسچن فورم UCF کے مطابق 2022 کے پہلے 7 مہینوں میں عیسائیوں کے خلاف 302 حملے ہوئے۔ فورم نے یہ ڈیٹا اپنی ہیلپ لائن پر مدد کے لیے موصول ہونے والی کالز کی بنیاد پر جمع کیا۔ UCF یہ غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کی 454520880001 یہ ہیلپ لائن چلتی ہے۔ 19 جنوری 2015 کو شروع کی گئی تھی تاکہ مصیبت میں گھرے لوگوں، بالخصوص ایسے لوگ جو قانون سے واقف نہیں ہیں، ان کو مدد اور قانونی امداد فراہم کی جا سکے۔ دہلی میں واقع اس تنظیم نے اپنا ڈیٹا دی وائر کے ساتھ شیئر کیا، جس میں اس سال جنوری اور جولائی کے درمیان ریاست میں ہوئے کیسوں کو جمع کیا گیا ہے۔ UCF کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اتر پردیش میں اس طرح کے 80 سے زیادہ معاملے ریکارڈ کیے گئے، جو کہ کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ معاملے۔ اس کے بعد چھتیس گڑھ کا نمبر آتا ہے، جہاں اس طرح کے 60 معاملے درج کیے گئے۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق ممبر اور UCF کے نیشنل کوآرڈینیٹر AC مائیکل نے کہا، ہندوستان میں 2 اقلیتی برادریاں نشانے پر ہیں، مسلمان اور عیسائی، جن پر حملے ہو رہے ہیں۔ جب ہم حملوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب صرف جسمانی حملوں سے نہیں ہوتا، ہمیں نام نہاد تبدیل مذہب کے خلاف قوانین کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جب ہم مذہب کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ قوانین لوگوں کو اپنے منتخب مذہب کی پیروی کرنے کا اختیار نہیں دیتے۔ مائیکل نے مزید ایک سوال کیا کہ عدلیہ کو ایسے قوانین کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے حکومتوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا کیا جو اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، غور طلب بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں پر حملوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے والی PIL مختلف خبر رساں اداروں کی رضاکارانہ رپورٹ پر مبنی ہے، اس لیے اس کی سماعت نہیں کی جانی چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ بنگلورو کے آرچ بشپ پیٹر مچاڈو، نیشنل سالیڈریٹی فورم اور ایونجلیکل فیلوشپ آف انڈیا کی طرف سے دائر ایک عرضی اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں عیسائیوں کے خلاف مظالم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں عرضی گزاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوری سے دسمبر 2021 کے درمیان مسیحی برادری کے خلاف 505 سے زائد حملے ہوئے اور 2022 میں تعداد بڑھی۔ 1 ستمبر کو اس معاملے کی سماعت کے دوران عرضی گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کولن گونجالویس نے کہا، گزشتہ 1 سال میں مسیحی برادری کے خلاف تشدد کے 700 سے زیادہ واقعات درج کیے گئے۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا کہ صرف رواں سال مئی میں 57 سے زائد معاملے سامنے آئے تھے۔ تاہم مرکزی حکومت نے اس کے خلاف دلیل دی تھی کہ یہ مقدمات خبر رساں اداروں کی رضاکارانہ رپورٹ پر مبنی ہیں اور عرضی میں مذکور 162 معاملے زمینی سطح کی تصدیق میں فرضی پائے گئے، یعنی فیک۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر PIL میں درج مقدمات میں سے 10% بھی درست ہیں
تو اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، اور اس نے مرکزی وزارت داخلہ سے عیسائیوں پر حملے کے بارے میں 8 ریاستوں سے رپورٹ طلب کرنے کو کہا۔ ناظرین گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ دی وائر نے اس حوالے سے گزشتہ سال بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ 2021 کے پہلے 9 مہینوں میں عیسائیوں کے خلاف تشدد کے 300 سے زائد معاملے درج کیے گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں اقلیتی کمیونٹیاں بالخصوص عیسائی، مسلمان اور دلت طبقے، وہ بی سی ہو یا ایس ٹی تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے مختلف بہانوں سے نشانے پر آتے ہیں۔ بعض خبریں سرخیاں بناتی ہیں، اور سرخیاں جو خبریں بناتی ہیں وہ کبھی کبھی اس پر مقدمات درج ہوتے ہیں، کبھی نہیں، اور اس طرح سے ایسے کئی معاملے ہیں جو دبا دیے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کا میڈیا چاٹوکار میڈیا بن چکا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔